شہداء ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کے اثار ثواب کے لیے، اور بالخصوص شہید رائحہ قبلہ علامہ سفیر سجاد شیرازی عالم مقاموں کے درجات کی بلندی کے لیے صورت الفاتحہ۔ اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام واكتبنا مع زوال الحسين عليه السلام واجعلنا من الباقين في أداء الحسين عليه السلام واحشرنا تحت لواء الحسين عليه السلام وادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام بحق محمد وآله الأطهار صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور بسم الله الذي هو مدبر الأمور بسم الله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على النور الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور ولاية المعصومين عليهم السلام والصلاة والسلام على الشمس الضحى قدر الدجى صدر الأولى نور الهدى رحب البرى مصباح الظلم شميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم حبیبنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على السید المطہر والامام المظفر والشجاع المظفر ابی الشبیر والشبر قاسم الطوبہ والسکر اشجع المدین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین البالی الولی السید الرضی الامام الوصی الحاکم بالنصر الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب ومظہر الخرائب ومفرق القطائب والشہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم ومفسري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم من يوم إعاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلی اصحاب الحسین خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایان شان آر نہیں وقار سمجھتے ہوئے، عادت نہیں عبادت سمجھتے ہوئے، کنکر نہیں در بن کے، گنہگار نہیں اور بن کر ایک ایسی صلوات کی تلاوت فرمائیے کہ شہنشاہ دورہ مرکز دین و ایمان امام العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما دے۔ سامعین عزیزان، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، میرے الفاظ کم پڑھیں گے اگر اس ممبر کو قوت گویائی دی جائے، اگر خدا اس بے جان کو بإذن اللہ بولنے کی قوت عطا کرے تو یہ ممبر بول کے بتائے گا کہ اجل نے جس سید زادے کو ہم سے چھینا اس کے خلوص کی مثال نہیں ملتی تھی، اس کے اوصاف با کمال تھے، اس کا علم اوج ثریا پہ تھا، اس کا تقویٰ بے مثال تھا۔ کل کے بعد ہم پہلی بار آئے یہاں پہ جب سے اطلاع ملی، اور یقین جانیے اس سے پہلے کبھی اس جملے کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا جو حسین نے آگے عباس کے لاشے میں کہا الآن ان کا سرزاری، کہ میرا زور کمر ٹوٹ گیا۔ یہ حوصلہ حسین ابن علی کا تھا، یہ حوصلہ عباس علمدار کا تھا۔ ہم میں اتنی قوت نہیں ہے، کل بھی پریشان تھے کہ کیا کرے کیا کرے کیا کرے، پھر حوصلہ خطبہ مولا سجاد نے دیا کہ دیکھو سجاد نے 72 شہید ہوتے دیکھے تھے، اس کے باوجود دربار میں علی کی ولایت سجاد نے پڑھی ہے۔ تو الفاظ بے شک ساتھ نہ دے، ذہن بے شک اب تک اس حقیقت کو تسلیم نہ کر رہا ہو، لیکن بہرحال ہمیں بولنا ہے، ہمیں کلام کرنا ہے، ہمیں فضیلت علی پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی تو محرم نے ہمیں تہذیب سکھائی نا کہ اپنوں کو بھول جاؤ۔ کہیں میں نے روایت پڑھی کہ قطرہ، وہ قطرہ ما من قطرۃ احب الی اللہ عز وجل من قطرتین قطرۃ دم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں بہے۔ یاد رکھیے گا اس جملے کو ذمہ داری کے ساتھ، ذکر حسین کر کے ذکر حسین کی طرف جانا، اور اس صورت میں کہ جب 0.1% کی غلطی نہ ہو، کسی کی غلطی سے آپ کا خون کا قطرہ بہے، یہ زہرا کو ویسا پسند ہے جیسا کوئی علی کے ہم رکاب لڑتا ہوا مارا گیا۔ مبالغہ ہے کیا؟ مبالغہ تو تب ہو جب کوئی شخصیت موجود ہو۔ بس یہی دعا ہے پروردگار ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ اور جو 2 یتیم بچیاں سید کی پردیس میں ہیں، خدا انہیں حوصلہ عطا کرے۔ بحق حضرت زہرا تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے، علامہ سفیر سجاد شیرازی کی بلندی درجات کے لیے، ان کے ساتھ مولانا ناصر صاحب بھی تھے، مولانا ناصر بلو، وہ بھی شہید ہوئے، ان کا ڈرائیور بھی اسی سانحے کی نظر ہو گیا۔ ان تمام کی بلندی درجات کے لیے پرخلوص صلوات کی جناب۔ یہ کلام اس لیے نہیں تھا کہ وہ ہمارے بھائی تھے، نہیں، یہ کلام اس لیے تھا کہ وہ ذاکر حسین تھے۔ جس ممبر پہ بیٹھ کے انہوں نے فضیلت زہرا پڑھی تھی نا، وہ ممبر مجھ سے تقاضا کر رہا تھا کہ حسین عباس کو ذاکر کی من میں چند جملے ضرور پڑھیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عنوان سخن آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، حکمت الہیہ اور ولایت معصومی۔ اس نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، یؤتی الحکمت، ایک ایک لفظ پہ غور رہے گا، یؤتی الحکمت۔ ابھی حکمت پہ بات نہیں جا رہی، ابھی ہم یؤتی پہ بات کر لیتے ہیں۔ یعنی ترجمہ کیا ہے؟ یؤتی
یؤتی الحکمت، جسے چاہے عطا کر دیتا ہے، یہ اس کا یؤتی ہے۔ آئیے یہی یؤتی قرآن سے سمجھتے ہیں کہ حکمت کے علاوہ بھی اس نے کچھ عطا کیا۔ تو قرآن کو تعالیٰ سورہ جمعہ میں مستقل طور پر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واو کرسی بنی، حمزہ اوپر آیا، تے یا یؤتی، یہ 4 حروف اس کے اندر، یؤتی الحکمہ۔ اور کہاں ہے یؤتی؟ سورہ جمعہ میں پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہی 4 حروف اس میں بھی ہیں، یؤتی ہاں ضمیر ہے، اس کے علاوہ یا واو کرسی بنی حمزہ تایا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ آخر فضل ہے کیا؟ فضل ربی کو ہم تلاش کرتے ہیں نا، فضل ربی کے مصادیق بہت سے ہیں، ان مصادیق میں سے ایک مصداق الدمۃ الثاقبہ سے روایت نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ مصداق یہ ہے کہ جب زمین پر کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر آل محمد کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو آسمان دنیا کے فرشتے کچھ گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے یہ لوگ کون ہیں؟ فی قلتہم، جن کی اپنی قلت ہے، وکثرت عدوہم، اور ان کے عدو کی کثرت ہے، اس کے باوجود بیٹھ کے علی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، حسن کی مدح کر رہے ہیں، حسین کے مناقب بیان کر رہے ہیں، آل محمد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اب ملائکہ آسمان جو گروہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اتنے میں فقال طائفۃ اخری، ایک اور گروہ آگے بڑھ کے کہتا ہے، سوال کیا ہوتا ہے؟ یہ بندے کون سے ہیں جن کی کثرت ہے؟ آپ کہیں گے ہم تو اتنا مجمع یکجا ہو گئے، ہماری تو جو ہے وہ کثرت ہے، لیکن کثرت کے باوجود قلت ہے، کثرت کے باوجود قلت ہے۔ ہم کتنے ہیں؟ یہ کون ہیں جو قلیل ہیں اور ذکر آل محمد کر رہے ہیں؟ طائفۃ اخری، ایک اور گروہ بڑھ کے آگے کہتا ہے، تمہیں بتائیں یہ جو بیٹھ کے زمین پہ علی کے فضائل سن رہے ہیں، یہ جو بیٹھ کے زمین پہ علی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ جو بیٹھ کے زمین پہ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، محبوبی ترجمہ کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اب فرشتے کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ میں اسی طرح کرتا ہوں، یعنی ملائکہ کہتے ہیں ارے یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے علی علی کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ جسے چاہے، ذالک فضل اللہ، یہ فضل الہی ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ تو اب یہ بحث ہونی ہی نہیں چاہیے کہ فلاں علی کو کیوں نہیں مانتا، جو نہیں مانتا وہ فضل الہی سے محروم ہے۔ ہاں، اس لیے کہ فضل ہے علی کی ولایت۔ میں لفظ بدل دوں، فضل کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ فضل الہی کے مقابلے میں تعرف الاشیاء بازدادہا، اشیاء کو ان کی ازداد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ دل سمجھنا ہو تو پہلے رنگ سمجھیے، ہاں، آنکھوں کی بینائی کی قوت دیکھنی ہو تو کسی نابینے سے پوچھئے، کیوں؟ متضاد اشیاء کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ دھوپ سمجھنی ہو تو چھاؤں میں آئیے، ٹھنڈے پانی کا لطف سمجھنا ہو تو گرم پانی پی کے دیکھیے۔ علی کو سمجھنا ہو ایک لہجے کے لیے، اللہ نہ کرے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لہجہ آئے، میری زندگی میں کوئی ایسا آئے
لیکن نامناقشہ فی المثال اگر علی کو سمجھنا ہو، اس فضل ولایت کو سمجھنا ہو، ایک لحظے کے لیے زندگی سے ولایت مائنس کریں اور وہ پیر اپنا مقدر کریں، دستے تک جوڑ کے سوچئے تو صحیح، اگر وہ ملے ہوتے کہاں جاتے؟ پتہ چلا کتنا بڑا فضل ہے۔ فضل کے مقابلے میں غضب آتا ہے، فضل الہی اور غضب الہی۔ اللہ کے فضل کو علی کی ولایت کہا جاتا ہے اور اللہ کے غضب کو آل محمد سے بغض کہا جاتا ہے۔ جس نے کہا دکھا وہ بھی درست کہہ رہا ہے، جس نے کہا قائم رکھ وہ بھی درست کہہ رہا ہے، جسے نہیں دکھا وہ دیکھنا مانگ رہا ہے، جسے دکھ گیا وہ اس پہ قیام مانگ رہا ہے۔ ایک لحظے کو بھی انسان غافل نہ ہو، ہم اگرچہ صراط مستقیم پہ ہیں لیکن پل پل دعا کیجئے میرے اللہ یہ جو عطا ہے اس عطا میں اضافہ ہوتا رہے، یہ جو تو نواز رہا ہے اسے مجھے مزید نوازتا رہے۔ تو اب صراط مستقیم، روایتوں نے کہا صراط آل محمد، کہ صراط مستقیم صراط آل محمد ہے، اور ایک روایت نے کہا صراط علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم صراط علی ابن ابی طالب ہے، اور صرف علی کا راستہ صراط مستقیم نہیں، علی کا راستہ سبیل الہی نہیں، علی کے ہر بیٹے کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ امام زمین و زمن کی زیارت کے الفاظ ہیں، السلام علیک یا سبیل اللہ الذی من سلک غیر ہلک، اے اللہ کے وہ راستے کہ جو سبیل الہی ہے، جو تیرے راستے کو چھوڑ کے غیروں کے راستے پہ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہلاکت ملے گی؟ آج دیکھیے کسی کے دروازے پہ جانا پڑے، ہلاکت ہے یا نہیں ہے؟ ہلاکت ہے یا نہیں؟ کسی کے دروازے پہ اگر آپ جائیں ہلاکت ہے، ہلاکت سے بچنا پڑتا ہے۔ جائیے گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا قریب آ جائیے گا، پیچھے والوں کو دشواری نہ ہو، صلوات پڑھی محمد والے محمد، تھوڑا یہ آگے آ جائے بات پہنچ رہی ہے۔ آئیے ہلاکت سے بچنا ہے، گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کا توجہ میری جانب رکھیے گا، سجدہ شکر ادا کیجیے گا، میرا اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے ہمیں آل محمد کا دروازہ دکھایا۔ زمانہ حاتم طائی کے تذکرے کرتا ہے، وہ 6 دروازوں سے نوازتا تھا یا 7 دروازوں سے نوازتا تھا، میری بلا سے وہ جتنے بھی دروازوں سے نوازتا تھا، اس لیے کہ جو ایک دروازے پہ جاتا تھا اسے احتیاجی ہوتی تھی دوسرے پہ جائے، جو دوسرے پہ جاتا تھا اسے احتیاجی ہوتی تھی تیسرے پہ جائے، جو تیسرے پہ جاتا تھا وہ محتاج ہوتا تھا چوتھے پہ جائے۔ آل محمد اتنے قریب ہیں، یہ ایک دروازے سے ہی اتنا لے لیتے ہیں بندے کو ضرورت ہی نہیں ہوتی دوسرے دروازے پہ جانے کی۔ جن پہ تیرا غضب نہیں ہوا، غضب والوں سے دور رکھ، اور جو غیر مغضوب ہیں ان کا راستہ دکھا۔ میں لفظ بدل دوں، غیر مغضوب کون ہیں؟ علی بڑی دور ہیں،
ہر قدم سنے دیا غیر مغلوب کون ہے؟ علی بڑی دور ہے، غیر مغلوب تو کمبر کا راستہ ہے، غیر مغلوب تو فضا کا راستہ ہے، غیر مغلوب تو مقداد کا راستہ ہے، وہ تو خود صراط مستقیم ہے علی ابن ابی طالب۔ تو یؤتل حکمت من یشاء، بات بڑی کہ حکمت جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، ہم نے عطا کو سمجھنا ہے، عطا کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ علی کی ولایت، یہ فضل الہی ہے، اور فضل کو تلاش کرے قرآن سے، اور فضل کو قرآن سے تلاش کرتے ہیں۔ ایک فضل علی کی ولایت، اب قرآن پکارا سورہ نساء میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اللہ نے کیٹاگرائز کر دیا، کچھ وہ جو بغیر کسی ضرر کے گھر میں بیٹھتے ہیں وہ، اور کچھ وہ جو میدان جنگ میں جاتے ہیں بغیر ضرر کے گھر میں بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مراد وہ ہیں جن کا کوئی سالڈ ریزن ہے بیٹھنے کا، جن کی کوئی وجہ تھی، بہانے بنانے والے وہ اور ہیں۔ تو اب وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لا یستوی القاعدون، ٹھیک ہے، باب عین، باب الف عین دال، ٹھیک ہے، لا یستوی القاعدون، وہ جو حمزہ کے ساتھ کرسی بنتا ہے وہ قائد سربراہ والا ہوتا ہے، یہ جو عین کے ساتھ ہوتا ہے یہ بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون باموالہم وانفسہم، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کون؟ جو میدان والے ہیں اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضل کیا ہے مجاہدین پر، کون سو پر؟ باموالہم وانفسہم، جو اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنا نفس بھی خرچ کرتے ہیں۔ میں نفس بدل کے کہہ دوں، جو نفس خرچ کرے وہ مجاہد ہوتا ہے، اور جو نفس بیچ دے وہ امیر المجاہدین۔ الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کون ہے جو مرضی الہی کو خرید لیتا ہے؟ ایک جملہ رک کے میں کہہ رہا ہوں، آل محمد کے دشمن ایسے بدبخت ہیں، حسین کا سر قلم کیا گیا تو دار تحریر لکھا، جب عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ اس نے زر ماری تھی نا میرے مولا کے سر پہ، تو تاریخ میں موجود ہے کہ وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یعنی کون سی آیت؟ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ اہل سنت مفسرین نے بھی لکھا، شیعہ علماء نے بھی لکھا، متفق علیہ ہے کہ آیت علی کے لیے نازل ہوئی، وہ مارک المجسم آیت کو رہا ہے، آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، اور پڑھ وہ آیت رہا ہے جو علی کے لیے نازل ہوئی۔ یعنی اس بدبخت کی خواہش کیا تھی کہ میں مرضی الہی خرید لوں، شہید علی کو کر رہا ہے، آیت وہ پڑھ رہا ہے جو مرضی الہی والی ہے۔ آپ کو پہ ضبط رکھیے گا، 2+2 کے جیسا سمپل جملہ شیعہ سنی صاحبان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آیت وہ پڑھ رہا ہے جو علی کے لیے اتری، خریدنا چاہتا ہے، مرضی الہی ملی نہیں، قیامت تک کی لعنت اسے ملی، کیوں؟ آیت تو پڑھ رہا تھا۔ کہیے نا آیت تو پڑھ، اور بڑا خوبصورت قاری تھا خلیفۃ المسلمین ثانی، ایک ایک لفظ کا دامن، خلیفۃ المسلمین ثانی، مسلمانوں کے
ملائیوں بیٹھے ہو کہاں ساری کھولو تو اپنی آنکھ پہ بار بار جائے گی نہیں. انہوں نے کہا تھا اس کا گھر عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کا گھر جو ہے مسجد کے قریب رکھو. بڑا خوبصورت قاری تھا ٹھیک ہے. اب تو انہیں پتا نہیں تھا نا یہ کرے گا, یعنی کتنا خوبصورت پڑھ رہا ہوگا ظاہری طور پہ, لیکن اصل خوبصورتی کو چھوڑا ہوا تھا اور پڑھ رہا تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اس کی مجھے مرضیاں ملے, بدلے میں لعنت ملی کیونکہ مجسمے مرضی الہی کو چھوڑ دیا تھا. فارمولہ لے جائیے گا عقیدوں کے دامن میں لمسی کر کے, یہی دستور ہمیں مل گیا کہ جو علی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضیاں لینا چاہے, مرضیاں تو نہیں ملتی, لعنت اللہ ضرور بن جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بات سمجھ لیا دیرا سے دیکھیں بات. تو مرضی الہی آل محمد کے دشمنوں نے قیاس دیا ان آیتوں کو جن آیتوں کی طرف انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. تو لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ, جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور میدان والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین, اللہ نے مجاہدین کو فضل عطا کیا ہے. کن پر؟ علی القاعدین درجات. پھر آگے کہا اجرا عظیما, یعنی 3 بار اس فضل کو گنوایا اور فضل گنوا کے کہا کہ ان کا رتبہ اور ہے. کوئی جوش خطابت نہیں ہے, ہوش ایمانی کا جملہ ہے. جو جس کا مقام ہے اسے اس کے مقام پہ مان لیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر, کہ جو مجاہد ہیں وہ اور ہیں, جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور ہیں. یہی تو سمجھانا ہے. جو میدان چھوڑ دیں وہ اور ہیں, جو ہر جنگ میں رسول کی فوج کا سپہ سالار رہے وہ علی اور ہے. اور ہے یہ اور ہے. اللہ نے انہیں فضل عطا کیا ہے. اگلا فضل جو اللہ نے عطا کیا ہے, اب دیکھیے مجاہدوں کا فضل اور ہے, امیر المجاہدین کا فضل اور ہے. عبداللہ ابن عباس نے بھی لکھا کہ ہر جنگ میں علی رسول کی فوج کے سپہ سالار رہے تھے. بھائی جو خیبر میں علم لے کے جاتے تھے اور واپس لے آتے تھے وہ اور ہیں, اور جو گیا اور مرحب کو جیت کے آ گیا وہ علی اور ہے. اور جب علی گئے تھے نا مرحب کے سامنے, اس نے رجس پڑھا تھا اور پڑھ کے کہا تھا وَلَقَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرَ أَنِّي مَرْحَبٌ. اس نے پڑھ کے کہا وَلَقَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرَ أَنِّي مَرْحَبٌ, خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں. بھائی میں مثال دے دیتا ہوں. کینال روڈ پہ فار ایگزامپل 2 لوگ آپس میں جھگڑ پڑے, مگر آپ لوگ کو ہونا نہیں چاہیے, بالکل جائز ہے. 2 لوگ جھگڑ پڑے, ایک شخص پرانی افیکٹ سے اترا. جملے پہ غور کیجیے گا, پرانی افیکٹ کہ جو بیچارے 1 کلومیٹر کے بعد شاید جواب دیتے ہیں, اس سے اترا اور وہاں اس نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا فیصل آباد جانتا ہے میں کون ہوں. تو قریب سے گزرنے والے ہنسیں گے, اسے دیکھو فیصل آباد جانتا ہے میں کون ہوں, یعنی یہ بڑک مار رہا ہے جس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں. اب یہ مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا, لیکن اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا تھا جو پلر تھا فیصل آباد کا, وہ وہاں کھڑا ہو کے کہے فیصل آباد جانتا ہے میں کون ہوں, اگرچہ اس کی اجازت شریعت میں نہیں تھی, لیکن اگر کہے تو سارے کہیں گے کیا ٹھیک رہا ہے. مرحب نے بڑک نہیں ماری تھی کہ عالمت خیبر انی مرحب, خیبر جانتا ہے میں مرحب, واقعی جانتا تھا خیبر. ہاں وَلَقَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرَ أَنِّي مَرْحَبٌ, اس نے پڑھ کے کہا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں. وَلَقَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرَ أَنِّي مَرْحَبٌ, علی نے جواب میں فرمایا أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَ.
الحروب اقبلت تلحق، کہا خیبر جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ شاک الصلاح، میں ہتھیاروں سے لیس ہوں۔ بذل حروب اقبلت تلحق، جب جنگ کی آگ جلتی ہے میں بھڑک اٹھتا ہوں۔ علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ کلیس غایات قریح المنظرہ، میں وہ شیر ہوں جو تمہارے حلیے بگاڑ سکتا ہے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ہاں فضل ہے، جیسا فضل کہ جو خیبر میں گیا اور خیبر کے مارکے کو فتح کر کے آ گیا، اور اگلا فضل اسی خیبر میں لا اعطین الرایۃ غدا رجلا کرا غیر فرا، یہ سن رکھا آپ نے، یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، یک طرفہ نہیں، یہ بھی محبت کرتا ہوگا، وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ دستے ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں پیارے عزادار، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ حسنین عباس یہ کہے میں حسین کا عزادار ہوں، یہ فضل ہے، لیکن حسین یہ کہیں حسنین عباس میرا عزادار ہے، یہ دوہرا فضل ہے۔ بس یہ ایام ادا اسی فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہے۔ تو فضل یعنی جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اگلا فضل اسی علی کا، 4 بیٹے جناب ابو طالب کے، طالب، عقیل، جعفر، علی، ان میں علی کا چوتھا نمبر۔ بھائی علی کے علاوہ اور طالب، عقیل، جعفر، علی، بالترتیب علی چوتھے نمبر پر، لیکن بالفضیلہ ان تینوں میں پہلا نمبر علی کا۔ یہ تینوں کون ہیں؟ خون ابو طالب، طالب بھی اسی صلب سے آیا۔ ممبر پہ الفاظ کو غلاف پہنانا پڑتا ہے نا۔ طالب بھی اسلاب شامخار حام مطہرہ، ہاں زیارت بادشاہ کے اندر موجود، طالب بھی اسی صلب سے آئے، جعفر بھی اسی صلب سے آئے، عقیل بھی اسی صلب سے، علی بھی اسی صلب سے، لیکن فضل ملا علی کو، فضل ملا علی کو۔ کون تھے؟ علی کے بھائی تھے، علی کے بابا کے بیٹے تھے، علی جیسے تھے لیکن علی جیسے نہ تھے۔ یہی تو جملہ پہنچانا ہے۔ طالب، عقیل، جعفر، علی، علی کے علاوہ علی کے 3 بھائی، جب علی جیسے نہیں ہوتے تو جب علی جیسا نہیں ہوتا، ایوا گہرا علی جیسا کیسے؟
کہا تھا واللہ ما یبالی اوقع علی الموت ام وقع الموت علیہ، علی کو پرواہ نہیں علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے۔ رک جائیے گا ایک لہجے کو۔ علی جا رہے تھے مسجد کی طرف، وہاں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ وعلی اجدادہم سب کے لیے بے شمار موجود تھا۔ علی گھر سے کہاں جا رہے تھے؟ مسجد۔ مسجد مقتل علی ہے۔ مقتل جس جگہ کوئی قتل ہوتا ہے، یعنی جسے آپ شہید کہتے ہیں وہ عربی میں وہی قتل ہوتا ہے۔ جس جگہ کوئی قتل ہو اسے مقتل کہا جاتا ہے۔ جتنے زائرین امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، مقتل گاہ امام حسین، یعنی جہاں امام حسین کو قتل کیا گیا۔ علی کی مقتل گاہ نجف نہیں ہے، علی کا مدفن نجف ہے، مقتل گاہ کوفہ ہے۔ کوفہ میں بھی گھر نہیں، مسجد کوفہ ہے، یعنی جو جہاں پر شہید ہو وہ اس کا مقتل قرار پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشہد بھی اسی لیے جہاں کوئی شہید ہو، مشہد کو مشہد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ کربلا کو بھی آپ مشہد کہہ سکتے ہیں، کربلا مشہد الحسین ہے یا نہیں ہے؟ جہاں امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ نجف مشہد العلی نہیں کہ جہاں علی کی شہادت ہوئی، اگرچہ دوسرے جہت سے وہ مقام ضرور ہے جہاں علی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشہد جہاں شہادت ہوئی وہ کوفہ ہے، تو مقتل یعنی جہاں شہادت ہو وہ مقتل گاہ قرار پاتی ہے۔ اب یہاں پر ذہنوں کی تفریق کاری کی گئی۔ یہاں والے سادے ہیں، پیارے ہیں، مخلص ہیں، محب ہیں، بعض ادھر والے چالاک ہیں، تفریق کار ہیں، فتنہ پرور ہیں، فتنہ گر ہیں۔ انہوں نے کہا مسجد تو مقتل گاہ علی ہے، اس لیے ہم مسجد نہیں جاتے۔ یہ استدلال لعنت کے قابل ہے۔ علی کو پتا تھا کہ مقتل گاہ میری مسجد ہے، پھر بھی علی مسجد میں جا رہے تھے۔ عبد الرحمن بھی اسی مسجد میں تھا، علی بھی اسی مسجد میں تھے، لیکن پھر بھی علی مسجد میں جا رہے تھے۔ تو علی جا رہے ہیں مقتل گاہ کی طرف۔ کیوں جا رہے ہیں؟ موت کو گلے لگانے کے لیے۔ اسی لیے مولا نے ایک جملہ کہا تھا واللہ ما یبالی اوقع علی الموت ام وقع الموت علیہ، علی کو پرواہ نہیں علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے۔ یہی تو جملہ سمجھانا ہے، جو موت کے خوف سے میدان چھوڑ دیں۔ میدان چھوڑتا ہی کیوں ہے؟ موت کے خوف سے۔ وہ اور ہوتے ہیں، اور جو موت کو گلے لگائے وہ علی ابن ابی طالب بنتا ہے، جو موت کو گلے لگائے وہ حسین ابن علی بنتا ہے۔ یہ موت کو گلے لگا رہے تھے، گویا فضل کو گلے لگا رہے تھے، یعنی موت کو گلے لگانا فضل الہی کو گلے لگانا ہے۔ یہ ہمیں جس نے، جب آقا ایسا ہے، رہنما ایسا ہے، ہادی ایسا ہے، پیر ایسا ہے، رہبر ایسا ہے، تو مرید بھی تو ایسا ہوگا۔ علی کو پیغمبر نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا کہ آپ کو مسجد میں شہید کیا جائے گا، آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ ضرب لگائے گا، علی پھر بھی مسجد کی طرف گئے۔ اب جب پیر ایسا ہے، مرید بھی تو ایسا ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا میسم اس پیڑ کو پانی کیوں دیتا تھا جس پہ سولی چلنا تھا۔ یہی روش ہمارے پاس ہے، جسے معلوم ہے کہ 100% سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی ادارے سلامت رہے جو ہمیں جلوس میں سیکیورٹی مل رہی ہے مجالس میں، لیکن بہرحال جان داؤ پہ لگی ہوئی ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے مجلس اعلیٰ میں آتے ہیں، لیکن گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ یہ حوصلہ میں 4 بلکہ 8 مصرے چلیے آپ کو سناتا ہوں، 4 نہیں 8 مصرے۔ یہ برادر ذوالفقار حسین علی ہاشمی صاحب کے، ہمارے عزیز ہیں، کوثری کے فارغ التحصیل ہیں، کس درِ آیات کا تعارف فرمائی۔ ہمیں جو بد نظری نے شاید دور کیا،
بہرحال ان کے قلم کے لکھے ہوئے مصرے ہیں کہ جو ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیونٹ ہے وہ جا کے 8ویں مصرے میں، لیکن میں باہر پوری بنا دوں لطف دوبارہ ہو جائے، اس لیے ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ کہا حسین والوں کا اب دل ادھر نہیں لگتا، جن کے اپنے گھر ہیں اللہ نصیب کرے، جن کے نہیں ہیں اس ذکر کا صدقہ اللہ انہیں دے۔ آپ جن کے اپنے گھر ہیں ان کا گھر بھی، آپ کی طرف چلیے بعد میں آتا ہوں، میرا گھر حقیر کا گھر پاکستان کے کیپٹل میں میرا ہے، لیکن میرا ہوتے ہوئے میرا نہیں۔ میں ایسی مثالیں پہلے خود پہ لیتا ہوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں تاکہ مائنڈ نہ کریں۔ آپ کے گھر اللہ شاد و آباد رکھے، جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے نہیں ہیں، اس لیے کہ گھر وہ ہوتا ہے جہاں دل لگتا ہے۔ کہو گے قبلہ ہمارا تو خوب لگا ہوا ہے، اللہ شاد و آباد رکھے، اللہ گھر کی گورنمنٹ سلامت رکھے، لیکن اس کے باوجود بھی حقیقی دل گھروں میں نہیں لگا ہوا۔ حقیقی دل کہاں لگتا ہے؟ جہاں حقیقی گھر ہوتا ہے۔ جتنے ظاہر بیٹھے ہو آؤ تمہیں بتاؤں وہ حقیقی گھر کون سا ہے۔ کہاں حسین والوں کا اب دل ادھر نہیں لگتا، سوائے کرب و بلا کوئی گھر نہیں لگتا۔ حسین والوں کا اب دل ادھر نہیں لگتا، سوائے کرب و بلا کوئی گھر نہیں لگتا۔ سنا کی نوک پہ زندہ شہید تو دیکھو، یہ بولتا قرآن ہے سر نہیں لگتا۔ اور مان شعر کی بدن شاعر کیا خوبصورت تغیر پیش کیا۔ چھٹے مصرے کی طرف توجہ کیجیے گا۔ حسین والوں کا بلا تشریح شعر پڑھوں گا۔ حسین والوں کا اب دل ادھر نہیں لگتا، سوائے کرب و بلا کوئی گھر نہیں لگتا۔ سنا کی نوک پہ زندہ شہید تو دیکھو، یہ بولتا قرآن ہے سر نہیں لگتا۔ جو اپنے ایک تبسم سے کربلا پلٹے، وہ 6 مہینے کا بچہ بشر نہیں لگتا۔ اور اب وہ مصرے آگے جن کے لیے محنت کی کہ ہمیں ڈر کیوں نہیں لگتا، ہمیں خوف کیوں نہیں لگتا۔ حسین والوں کا اب دل ادھر نہیں لگتا، سوائے کرب و بلا کوئی گھر نہیں لگتا۔ سنا کی نوک پہ زندہ شہید تو دیکھو، یہ بولتا قرآن ہے سر نہیں لگتا۔ جو اپنے ایک تبسم سے کربلا پلٹے، وہ 6 مہینے کا بچہ بشر نہیں لگتا۔ علم کی چھاؤں میں بچے جوان ہوتے ہیں، اسی لیے تو یزیدوں سے ڈر نہیں لگتا۔ ان کے بولو جو موت کو گلے لگائے، اسی موت کو گلے لگانے کے لیے زہرا کے لال نے مدینہ چھوڑا۔ میرا فضائل بھی نام سید بزرگوار کے، میرا مصائب بھی نام مرحوم علامہ صفی سجاد کے نام۔ وطن چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، میں جملہ کہتے تھے قیامت کا جملہ۔ آج جب بیتے تو اندازہ لگائیے، وہ پاکستانی تھے لیکن اس کے باوجود نجف میں رہتے تھے، مستقل قیام اپنا نجف اشرف بھی کر لیا تھا۔ جو اپنی 2 بیٹیاں چھوڑ کے ذکر حسین کرنے آیا تھا، سوچو اس کی بیٹیوں پہ کیا بھی کرے ہوگی۔ لیکن قربان جائیں حسین کی غیرت پہ، یہ ہمارے گھروں کا دستور ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جو اپنی بیٹیاں ساتھ لے کے کربلا کے بیابان میں آ گیا، اس حسین کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ ہمارے گھروں کا دستور ہوتا ہے، آج بھی بڑے سے بڑے شہر میں کیوں نہ رہتے ہوں، جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے
ہجرت کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں اپنے آبائی وطن کی طرف، سب کچھ چھوڑ دیں، اپنے آبائی وطن میں جا کے محرم منائیں گے۔ آپ سارے اپنے وطن پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جملہ کہہ دوں، وطن پہ بیٹھ کے بے وطن کو رونے والوں، حسین غریب کو رونے والوں، غریب اسے کہا جاتا ہے جو بے وطن ہوتا ہے عربی میں۔ چلیے جملہ آ گیا ہے تو کہہ دوں، آپ زیارت مولا رضا میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا غریب الغربا، کریے سوال قبلہ، غریب الغربا تو حسین کو ہونا چاہیے، یہ مولا رضا غریب الغربا کیوں ہے؟ دونوں غریب ہیں، لیکن غریب الغربا مولا رضا ہے، اس لیے کہ جس کی شہادت کے وقت اس کی بہنیں پاس ہوں وہ غریب ہوتا ہے، جس کی شہادت کے وقت بہنیں پاس نہ ہو وہ غریب الغربا رضا مولا۔ غریب بے وطن، وطن پہ بیٹھ کے بے وطن کو رو رہے ہیں۔ حسین نے وطن چھوڑا ہے، بلکہ بہتر تعبیر یہی ہے کہ وطن چھڑوایا گیا حسین سے۔ جب چھوڑا ہے وطن، یہ ادب سکھانے والے ہیں۔ کبھی نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، کبھی اس قبر پہ جاتے ہیں جس کا نشان فقط حسین کو پتا تھا۔ مدینے والوں کو نہیں پتا تھا زہرا کی قبر کہاں ہے، حسین کو پتا تھا۔ آج بھی زائر جا کے بقیع میں کئی مقامات پہ زیارت حضرت زہرا پڑھتا ہے نا، نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، جا کے بیان کرنا شروع کیے، عجیب جملے کہا، نانا میں حسین ہوں، آنل حسین، میں حسین ہوں، کون حسین؟ تیری فاطمہ کا بیٹا۔ کیوں کہا یہاں فاطمہ کا بیٹا؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، آنل حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، کہا آنل حسین ابن فاطمہ، یعنی گویا نانا کو بتا رہے تھے، نانا پہلے امت نے ماں کی پسلیاں توڑی، ماں کا دروازہ جلایا، نانا پہلے امت نے ماں کو تماچا مارا، نانا پہلے امت نے ماں کے سامنے علی کو مارا، نانا اب وہی امت زینب کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گی۔ اجرکم اللہ، نانا اب وہی امت سکینہ کو تماچے لگائے گی۔ حسین نانا کے مزار پہ، نانا قیامت کا جملہ، جسے بطور امانت چھوڑ کے گیا تھا۔ مسلمانوں فیصلہ تو کرو، چھوڑو عقیدوں کو۔ آج اس مجلس سے باہر نکلے کوئی شیعہ نہ بھی ہو، غیر شیعہ بھی ہو، اور شیعہ اس غیر شیعہ کو کہے تیرے ہاتھ میں مسلمان سمجھ کے کہ اپنا چھوٹا بیٹا کچھ دیر کے لیے امانتاً ٹھہرا رہا ہوں، میں تھوڑی دیر میں واپس آؤں گا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، نہ روتے شیعہ بات تمام ہو جاتی اگر حسین جیسی امانت کا حق ادا کیا گیا ہوتا۔ رسول نے امانت بنا کے چھوڑی تھی، ان ظالموں نے خنجر کی نوک سے 13 ضربیں ماری۔ نانا جسے بطور امانت چھوڑ کے گیا تھا، نانا وہ حسین جا رہا ہے۔ اب آئے ہیں اس بھائی کی قبر پہ کہ جس کے جنازے میں تیر مارے گئے تھے۔ اس کے بعد ماں کی قبر پہ آئے، بچہ جتنا بھی عالی مرتبت کیوں نہ ہو، جتنا بھی زمانے میں اس کا بڑا مقام کیوں نہ ہو، ماں کے سامنے اس کا بچپنا برقرار رہتا ہے۔ وہ جوانی میں بھی پہنچ جائے تو کبھی کبھی ماں سے کہتا ہے، ماں تیری گودی میں سر رکھ کے سونا ہے۔ جن کی وفات آ گئی اللہ درجات بلند کرے، جن کی موجود ہے اللہ خدمت کی توفیق دے۔ تاریخ کہتی ہے حسین جب نانا کے مزار پہ گیا، کوہے ذی وقار بن کے چل رہا تھا، حسین تھم تھم کے قدم رکھ رہا تھا، لیکن جب ماں کی قبر پہ گئے نا، ایسے گئے جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے پاس جاتا ہے، اور قبر مادر پہ جا کے حسین نے سلام کیا، السلام علیک یا اماں۔ بچہ ایک بار ماں کو کہے ماں جی، ماں پلٹ کے 7 بار کہتی ہے، او میرے لال قربان جاؤ، او میرا چاند سے
چھوڑا حسین نے اپنا مدینہ۔ عزادارو جب مدینہ چھوڑ رہے تھے، عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے، یہ کوفہ کا رہنے والا مدینے میں اس دن آیا اور کہنے لگا مدینے والے پریشان تھے۔ میں نے کہا اتنے پریشان کیوں ہو؟ یہ تمہارے چہروں پہ اداسیاں کیسی ہیں؟ کہنے لگے مدینے کی رونق، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں لفظ بدل دوں، کعبہ کا قبلہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ زہرا، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں نے کہا محلہ بنو ہاشم میں جاتا ہوں، تیاری کے مناظر دیکھتا ہوں۔ کہا میں محلہ بنو ہاشم میں گیا، ہاشمی جوان تیاری کر رہے ہیں، عباس کی نظارت ہے، حسین کی نظارت ہے۔ ایک وقت وہ آیا، عباس نے آگے بڑھ کہا مدینے والوں اب ذرا دور چلے جاؤ، اب علی کی بیٹیوں کے سوار ہونے کا وقت۔ اب علی کی بیٹیوں کے سوار ہونے کا وقت۔ عبداللہ کہتا ہے میں بہت دور چلا گیا اور دور سے مناظر دیکھنے لگا۔ بیت الشرف کے دروازے پہ ایک ایک ناکا لا کے بٹھایا جاتا تھا، ایک ایک بیوی سوار ہوتی تھی، حسین موجود ہیں۔ عزادارو کبھی قاسم اپنی ماں کو سوار کرا رہا ہے، کبھی علی کی ایک بیٹی سوار ہوئی، لیکن اچانک ایک بیوی باہر نکلی ہے۔ حسین نے اپنی مسند چھوڑ دی ہے، عباس آگے بڑھے ہیں، محمد آگے بڑھے، قاسم و اکبر آگے بڑھے، کوئی محمل کا